مانگتے رہو اور لیتے رہو۔ اللہم انی اسألک حبک، اللہ آپ اپنی محبت مجھے عطا فرما دے، اور جوں جوں عطا ہوتی چلی جائے گی اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے قرب بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے۔ دوسرے اس کے ایک معنی اور بھی ہیں، اللہم انی اسألک حبک، اللہ اپنی محبت دے دے۔ تو اپنی محبت کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ مجھے ایسی محبت، آپ سے محبت جو ہے مجھے زیادہ دے دے اور دے دے کہ میں آپ سے محبت کرتا رہوں کرتا رہوں کرتا رہوں۔ اگر حب جو ہے نا مصدر ہے، اس کی اضافت اگر مفعول کی طرف ہوگی تو معنی یہ ہے کہ میرے اندر آپ اپنی محبت میرے دل میں پیدا فرما دیجیے۔ اور دوسرے معنی یہ ہے کہ آپ کی محبت کے معنی یہ ہے کہ آپ مجھ سے محبت کرنے لگے۔ مصدر کی اضافت فاعل کی طرف، یعنی جب ہم اردو میں بھی کہیں نا کہ بھئی اللہ کی محبت، تو اللہ کی محبت کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے۔ تو اس میں دوسرے معنی یہ بھی ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں اللہم انی اسألک حبک کہ اللہ اپنی محبت دے دے، تو دونوں معنی مراد ہیں، میں آپ سے محبت کروں آپ مجھ سے کریں۔ تو جب وہ مجھ سے محبت کرنے لگیں گے تو کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ یہ تو طے شدہ ہے کہ وہ کافروں سے محبت نہیں کرتے، وہ ظالموں سے نہیں کرتے، وہ فاسقوں سے نہیں کرتے۔ ان اللہ لا يحب الفاسقین لا يحب الظالمین لا يحب الکاذبین، ہے نہیں؟ تو کیا ہوگا کہ جب وہ محبت کریں گے تو کبھی ہم نہ کفر کی طرف جا سکیں گے، نہ ظالم کی طرف جا سکیں گے، نہ فسق کی طرف جا سکیں گے۔ تو جب میں آپ سے محبت کروں گا تو اس محبت کے نتیجے میں ان بلاؤں سے محفوظ رہوں گا انشاءاللہ۔ آپ مجھ سے محبت کریں گے تو یہ اسی کریں گی نہیں جب تک میں ان چیزوں سے فارغ نہ ہو جاؤں، ان گناہوں سے فارغ نہ ہو جاؤں۔ نہ کفر سے کریں گے، نہ فسق سے کریں گے، نہ جھوٹ سے کریں گے، نہ کسی اور چیز سے کریں گے۔ تو اس لیے آپ تو اسی وقت محبت کریں گے جب مجھے پاک کر دیں گے۔ تو اس واسطے میں یہ بھی مانگتا ہوں کہ میں آپ سے محبت کروں، اور یہ بھی مانگتا ہوں کہ آپ مجھ سے محبت کریں۔ ایسا نہ میں بن جاؤں جس کے بارے میں آپ نے اعلان کر دیا کہ اللہ ان سے محبت نہیں کرتا۔ تو جب آپ محبت فرمائیں گے تو مجھے ان بلاؤں سے نکالیں گے بھی۔ تو انی اسألک حبک کہ اللہ میں آپ کی محبت مانگتا ہوں کہ میں آپ سے محبت کروں اور آپ مجھ سے محبت کریں۔ تو آپ کے مجھ سے محبت کرنے کا ایک لازمی حصہ تو کیا ہے کہ ان بلاؤں سے جن کے بارے میں آپ نے اعلان کر دیا کہ اللہ ان سے محبت، ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا، کافروں سے نہیں کرتا، ظالموں سے نہیں کرتا، فاسقوں سے نہیں کرتا، جھوٹوں سے نہیں کرتا۔ تو میں اللہ جب آپ مجھ سے محبت کریں گے تو میں خود ہی۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام میں فرما دیا کہ ہم کس سے کرتے ہیں محبت۔ وہ کہہ دیا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو جب اگر باقی اللہ سے محبت کرتے ہو تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے ان سے کہ میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو، تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو جب ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں براہ راست یا اللہ آپ مجھ سے محبت فرمائیے، تو اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ مجھے اتباع سنت کی توفیق دے دیجیے۔ ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ جب تم کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی بظاہر سنت پر عمل کر رہے ہو،
सुन्नत कोई छोटी नहीं होती, सब बड़ी हैं, लेकिन देखने में जो मामूली नज़र आ रही है उस पर भी जब अमल कर रहे होगे, उस लम्हे में तुम अल्लाह के महबूब हो गए। युहब्बुकुमुल्लाह। बैतुल खला में बायां पांव दाखिल किया पहले, इसकी नियत से कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी। तो इस लम्हे में जब बैतुल खला में दाखिल हो रहे हो, उस वक्त भी अल्लाह के महबूब हो गए। और बाहर निकालते हुए दायां पांव निकालोगे इत्तिबा सुन्नत में, तो उस वक्त तुम अल्लाह के महबूब हो गए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी कि जब किसी से मिलते तो खंदा पेशानी से मिलते थे, बेबजहिन तल्क, खंदा पेशानी से मिलते थे। तो अगर तुम किसी से मिलोगे इस नीयत से, खंदा पेशानी से, इस वजह से नहीं कि मुझे खुश अखलाक समझे, इस वजह से नहीं कि ये मेरा कायल हो जाए, इसका दिल मैं जीत लूं, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह मिला करते थे। तो उस लम्हे में तुम क्या होगे? महबूब हो गए अल्लाह।